تو اللہ کے بن کے جیو، اللہ کے بن کے چلو، اللہ کے بن کے بیٹھو، اللہ کے بن کے بولو، اللہ کے بن کے کماؤ، اللہ کے بن کے سیکھو، اللہ کے بن کے سکھاؤ، اللہ کے بن کے جھکو، اللہ کے بن کے سر مٹی میں رکھو، تو اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارا ہے، تم کامیاب ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف عمر کو خلیفہ بنا رہے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کو کہ اتنے سخت آدمی کو امیر بنا دیا؟ تو ابو بکر کیا کہنے لگے؟ اتخوفنی برب، تو عمر تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے؟ انا اعلم بربی منکم، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں۔ لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ، صحابہ نے کہا اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو اسلام کا نام مٹ جاتا۔ پھر 250 سال کے بعد ایک اور ہستی کے لیے یہ لفظ بولا گیا، لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل کھڑے نہ ہوتے چٹان کی طرح اور بنو عباس کے کوڑے کھا کے جم کے نہ کھڑے ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا۔ قرآن مخلوق بنا دیا، کس کی برکت سے؟ منطق کی برکت سے۔ پہلا مامون عالم الحدیث، عالم القرآن، قرآن کا حافظ، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 30,000 حدیثیں یاد، بشر مریسی کے پھندے میں آ گیا اور یونان سے منطق کو منگوایا اور منطق کو عربی میں ترجمہ کروایا، اور سب سے پہلی برکت، منطق نہ ہو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی اس سے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ دکھ اور درد ہے اس جہالت پر کہ منطق 1975 میں میرا چلہ لگا تھا سوات میں، طلبہ کو مدرسوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی، طلبہ مسجدوں میں رہتے تھے، ہر مسجد میں پورا مہینہ گزرا ہمارا، طلبہ اور صرف منطق کتاب سبق پڑھ کے آتے تھے اور شرح تہذیب کھول کے بیٹھے ہوتے تھے، یا عیسیٰ غوجی یا مرکا، منطق خلق قرآن کا قائل ہو گیا۔ بعض علماء نے جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، سب نے نہیں، لیکن بعض علماء یہاں تک گئے ہیں، اور حدیث بھی چلی گئی، قرآن بھی چلا گیا، منطق کی سیاہی نے مامون کے دل پہ سیاہی پھیر دی۔ تم آج کے دور میں کہتے ہو کہ منطق نہیں ہوگی تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹکر ماروں دیوار میں جا کے۔ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه تفصيل الكتاب لا ريب فيه انه لقول فصل وما هو بالهزل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن انہو لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پر ہمارا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین قلوبہم وجلودہم الی ذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ہمارے ایمان کیوں نہیں بڑھتے؟ سبب کے درجے میں پہلا درجہ ہے گناہوں سے دل کو پاک کرو، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو پاک کرو، حرام دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو پاک کرو، حرام سننے سے اپنے کانوں کو پاک کرو، حرام چلنے سے اپنے قدم، ایک ہے کسی حرام مجلس میں جانا، رقص کی محفل میں جانا، ایک ہے ایسے پکڑ کے جانا، یہ قدم بھی حرام ہے، حرام سے بچو۔ دوسرا درجہ ہے قرآن کی لغت سمجھو، قرآن کی لغت سمجھو، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اس سے قرآن تھوڑا ہی سمجھ میں آئے۔ جواہر الادب پڑھ لی، وہ تو ادب کی کتاب ہی نہیں،